TNN-TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ اونٹیریو کے نرسنگ اور فزیشنز کالجز نے صوبائی ہسپتالوں میں کام کرنے والی مزید 3 بین الاقوامی سطح پر تربیت یافتہ نرسوں اور ڈاکٹروں کو صوبے میں لانے کا منصوبہ پیش کیا ہے۔ مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں۔ اونٹیریو کے نرسنگ اور فزیشن کالجز نے صوبائی ہسپتالوں میں کام کرنے والی مزید بین الاقوامی سطح پر تربیت یافتہ نرسوں اور ڈاکٹرز کو حاصل کرنے کے منصوبے پیش کیے ہیں۔ وزیر صحت سلویا جونز نے حال ہی میں کالجز کو کارکنوں کی کمی کے سبب منصوبے بنانے کی ہدایت کی ہے۔ نرسوں کے منصوبے میں ہزاروں بین الاقوامی سطح پر تعلیم یافتہ نرسوں کو عارضی بنیادوں پر رجسٹر کرنا شامل ہے، جبکہ معالجین کے منصوبے میں مزید رہائشی مقامات اور لائسنس حاصل کرنے کے راستے شامل ہیں۔ جونز نے جمعرات کو سرجیکل ویٹنگ لسٹوں کو کم کرنے، اسپتال کے مزید بستروں کو خالی کرنے اور صحت کے نظام کو مستحکم کرنے کے لیے مزید صحت کے پیشہ ور افراد جیسے نرسوں کو شامل کرنے کے منصوبے کا بھی اعلان کیا۔ ایک اقدام میں بین الاقوامی سطح پر تربیت یافتہ نرسوں کے امتحان، درخواست اور رجسٹریشن فیس کو عارضی طور پر شامل کرنا شامل ہے۔ نرسنگ کالج نے کہا کہ اونٹیریو میں اس وقت 5,970 فعال بین الاقوامی درخواست دہندگان رہ رہے ہیں۔ کالج کا کہنا ہے کہ یہ تبدیلیاں بین الاقوامی سطح پر تربیت یافتہ نرسنگ درخواست دہندگان کو اجازت دیں گی کہ وہ بقیہ ضروریات کو پورا کرتے ہوئے عوامی تحفظ کے لیے شرائط اور حدود کے تحت بطور نرس رجسٹر اور پریکٹس کر سکیں گے۔ اونٹیریو پروونشل پولیس نے ایک ریپسٹ کی تلاش کے دوران 54 تارکین وطن فارم ورکرز کو نسلی طور پر نشانہ بنایا۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے۔ اونٹیریو پروویژنل پولیس نے ایک ریپسٹ کی تلاش کے دوران 54 تارکین وطن فارم ورکرز کو نسلی طور پر نشانہ بنایا۔ اونٹیریو کے انسانی حقوق ٹریبیونل کے مطابق صوبائی پولیس نے 2013 میں ایک مشتبہ ریپ کرنے والے کی تلاش کے دوران 54 تارکین وطن فارم ورکرز کو نسلی طور پر نشانہ بنایا۔ درجنوں کارکنوں کو واضح جسمانی ثبوت کے باوجود DNA کے نمونے حوالے کرنے پر مجبور کیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ 2013 میں دیہی الیگن کاؤنٹی میں اپنے گھر میں اکیلے رہنے والی ایک خاتون کے پرتشدد جنسی حملے کی تحقیقات کے دوران OPP نے درجنوں مہاجر فارم کارکنوں کے ساتھ نسل، رنگ اور مقام کی وجہ سے امتیازی سلوک کیا۔ میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حالیہ فیصلہ پہلی بار ہے جب صوبائی حقوق کے نگراں ادارے نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے DNA صرف کرنے کے طریقے پر فیصلہ دیا ہے، اور شاید سب سے اہم بات یہ ہے کہ پولیس مہاجر فارم ورکرز کے ساتھ کس طرح بات چیت کرتی ہے۔ ایک آبادی جسے فیصلہ کن ایک کمزور، آسانی سے شناخت کرنے والا گروپ کہا جاتا ہے، جو واضح طور پر سفید فارم کمیونٹی سے مختلف ہے۔ انسانی حقوق کے وکلاء کے مطابق 64 صفحات پر مشتمل فیصلہ کینیڈا کے سیزنل ایگریکلچر ورکر پروگرام میں حصہ لینے والے تارکین وطن فارم ورکرز، ان کے کینیڈین آجروں اور پولیس کے درمیان طاقت کے مجموعی عدم توازن کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ اس معاملے میں ہم نے جو دیکھا وہ یہ تھا کہ پولیس نے مہاجر مزدوروں کے آجر کے پاس جا کر اور مہاجر مزدوروں کو جمع کرنے میں ان کی مدد کرنے کے لیے در حقیقت آجر اور ملازم کے تعلقات کا استحصال کیا۔ ٹورنٹو میں اس ویکینڈ پر موسم ملا جلا رہنے کا امکان ہے، جبکہ درجہ حرارت کم سے کم 14 اور زیادہ سے زیادہ 18 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ٹورنٹو میں اس ویکینڈ پر موسم ملا جلا رہنے کا امکان ہے، جبکہ درجہ حرارت کم سے کم 14 اور زیادہ سے زیادہ 18 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے، جبکہ جمعے کی رات سے شروع ہونے والا بارش کا سلسلہ منگل تک جاری رہے گا۔ انوائرمنٹ کینیڈا کے مطابق ہفتے کے روز شہر میں ہلکی دھوپ کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ درجہ حرارت دن کے اوقات میں 27 اور رات کے اوقات میں 18 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ اتوار کے روز شہر کا درجہ حرارت دن کے اوقات میں 26 جبکہ رات کے اوقات میں 14 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے اقوام متحدہ سے یورپ کے سب سے بڑے نیوکلیئر پاور پلانٹ زاپوریژیا سے روس کا قبضہ ختم کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے اقوام متحدہ سے یورپ کے سب سے بڑے نیوکلیئر پاور پلانٹ زاپوریژیا سے روس کا قبضہ ختم کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان تنازع شروع ہونے کے بعد 6 ماہ میں پہلی بار ترک صدر یوکرین پہنچے ہیں، جہاں دونوں ممالک کے درمیان ایکسپورٹ بڑھانے سے متعلق معاہدے بھی کریں گے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کے یوکرین پہنچنے پر صدر زیلنسکی نے ان کا استقبال کیا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل ترک اور یوکرینی صدور کے درمیان
यूक्रेन में सहपरी की मुलाकात हुई। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का कहना है कि एंटोनियो गुतेरेस और सदर ज़ेलेंस्की से यूक्रेन तनाज़ा ख़त्म करने, कैदियों के तबादले और अनाज बरामदगी मुआहदे से पैदा मुस्बत सूरत हाल को आगे बढ़ाने पर बात हुई। तुर्क सदर ने कहा कि रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए हम अपनी सिफारती कोशिशें जारी रखेंगे। अनाज बरामदगी के हवाले से जो मुआहदा किया गया है उससे पैदा होने वाली मुस्बत सूरत हाल को आगे बढ़ाने की जरूरत है। यूक्रेन के सदर का कहना था कि यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट यूक्रेन में कायम है, जहां रूस ने फौजी ताकत के जरिए कब्जा कर लिया है। यूक्रेनी सदर ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा इस मामले में सिक्योरिटी की हिकमत अमली मुरतब करे और ताकत का इस्तेमाल करके रूस से कब्जा खत्म करवाए। यूक्रेन के सदर ने रूसी जहरियत को भी दानिस्ता इक़दाम करार देते हुए इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। मुलाकात में बरामदात में इजाफे और यूक्रेन रूस जंग का सिफारती हल निकालने समेत जौहरी पावर प्लांट से मॉस्को का कब्जा छुड़वाने से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। ताइवान की वज़ारत दिफा का कहना है कि ताइवान के इर्द गिर्द चीनी फ़ौज की सरगर्मियाँ जारी हैं। चीन के 51 जंगी तैयारे और 6 बहरी जहाज़ ताइवान के गिर्द देखे गए हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ताइवान के वज़ारत दिफा का कहना है कि ताइवान के इर्द गिर्द चीनी फौज की सरगर्मियां जारी हैं। चीन के 51 जंगी तैयारे और 6 बहरी जहाज ताइवान के गिर्द देखे गए हैं। ताइवान के वज़ारत दिफा ने मजीद बताया कि चीन के 25 तैयारों ने आबनाए ताइवान की दरमियानी लाइन को अबूर किया है। वज़ारत दिफा के मुताबिक चीनी तैयारों ने ताइवान के फ़िज़ाई हुदूद में भी परवाज़ें की। दूसरी जानिब चीन ने कहा है कि वो खत्ते के दीगर ममालिक की अफवाज के साथ ताउन की हिकमत अमली पर अमल पैरा है। वाज़ेह रहे कि बीजिंग और मॉस्को के दरमियान करीबी दिफाई रवाबित हैं और चीन ने कहा है कि दो तरफा ताल्लुकात को आला सतह पर ले जाना चाहता है। वॉस्टॉक फौजी मशकों का ऐलान मॉस्को ने गुज़िश्ता माह किया था। ख्याल रहे कि अमेरिका की जानिब से ताइवान के साथ बढ़ते रवाबित को चीन इश्तियाल अंगेज करार दे चुका है और इससे चीन और अमेरिका के दरमियान पाई जाने वाली कशीदगी मजीद बढ़ गई है, जिसके बाद चीन ने ताइवान के करीब भी समंदर में फौजी मशकें मुनक़िद की। TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।